9واں پارہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطانی مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذین آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين۔ تو شعیب کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ شعیب نے کہا اگرچہ ہم تمہارے مذہب سے بیزار ہوں تب بھی لوٹ آئیں۔ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ جبکہ اللہ نے ہم کو تمہارے مذہب سے نجات دے دی، اس کے بعد بھی اگر ہم تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا، اور یاد رکھو ہمارے لیے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں، ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو اور بات ہے۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو یقیناً تم نقصان اٹھاؤ گے۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ تو ایسا ہوا کہ ان لوگوں کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ ایسے برباد ہوئے گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ غرض یہ کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی نقصان میں پڑ گئے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ پھر شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو میں نہ ماننے والوں کی تباہی پر کیوں افسوس کروں؟ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ ہمارے حضور میں گڑ گڑائیں۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا
وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے اس مصیبت کو راحت سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوشحالی میں خوب بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ اسی طرح ہمارے بزرگوں کو بھی مصیبت اور راحت پہنچتی رہی ہے، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ اس سے بے خبر تھے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اور اگر ان بستی کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگار بن جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے بھی ان کے اعمال کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ تو کیا بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آئے جب وہ پڑے سوتے ہوں؟ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ اور کیا بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے نازل ہو جب وہ کھیل کود میں مشغول ہوں؟ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ کیا یہ لوگ اللہ کی پوشیدہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ تو یاد رکھو اللہ کی پوشیدہ تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اور جو لوگ زمین پر رہنے والوں کے بعد اس کے وارث ہوتے ہیں، کیا ان کو اس بات سے ہدایت نہیں ہوتی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیں؟ اور اصل یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو وہ نہیں سنتے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ اے پیغمبر، یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں، اور بے شک ان بستیوں والوں کے پاس ان کے پیغمبر سچائی کی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اسے مان لیتے۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے تو ان میں اکثروں میں عہد کا نباہ نہیں پایا، اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو نافرمان ہی پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ ناانصافی کی، تو دیکھو
مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين۔ اور موسیٰ نے کہا اے فرعون میں سارے جہان کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ حقیق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ میرا فرض منصبی ہے کہ سوائے سچ کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کی نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين۔ اس پر فرعون نے کہا کہ اگر واقعی تم کوئی معجزہ لے کر آئے ہو اور اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کو پیش کرو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ تب موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو اسی وقت ایک نمایاں اژدہا بن گئی۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید چمکتا ہوا ہو گیا۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم۔ اس پر فرعون کی قوم میں جو سردار تھے وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون۔ یہ چاہتا ہے کہ اپنی طاقتوں سے کام لے کر تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، تو بتاؤ کہ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہروں میں اپنے آدمیوں کو روانہ کیجیے۔ يأتوك بكل ساحر عليم۔ کہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آئے تو ہم کو بڑا بھاری انعام ملنا چاہیے۔ قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ فرعون نے کہا کہ ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم میرے مقربین میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين۔ پھر جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ یا تو تم پہلے اپنی لاٹھی ڈالو اور کہو تو ہم ہی اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالتے ہیں۔ قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم۔ موسیٰ نے کہا تم ہی پہلے ڈالو، پس جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تو جادو کے زور سے لوگوں کی نظر بندی کر دی اور سب کو دہشت میں ڈال دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی لاٹھی ڈال دو، تو لاٹھی ڈالنا تھا کہ
کہ اس نے اژدہا بن کر ان کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون۔ غرض جو حق بات تھی وہ سب پر ظاہر ہو گئی، اور جو کچھ جادوگروں نے کیا تھا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين۔ پس فرعون اور اس کے درباری اس مقابلے میں مغلوب ہو گئے اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہوئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین۔ اور کہنے لگے کہ ہم سارے جہان کے پروردگار پر ایمان لائے۔ رب موسیٰ وہارون۔ جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ فرعون نے غضبناک ہو کر کہا کہ قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ ایک مکر ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ شہر والوں کو یہاں سے نکال دو، تو ان قریب تمہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ قالوا انا الى ربنا منقلبون۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا بجز اس کے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آئیں تو ہم ان پر ایمان لائے۔ ہماری دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمیں دنیا سے اس حالت میں اٹھا کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ اور فرعون کے قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیں گے کہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ فرعون نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو تو قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم ان پر ہر طرح سے غالب ہیں۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بلا شبہ یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو پرہیزگار رہتے ہیں۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا
قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ اس پر بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو فرعونیوں سے تکلیفیں پہنچتی رہیں، اور اب تمہارے آنے کے بعد بھی ہم ستائے جا رہے ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں ملک میں اس کا جانشین بنا دے، پھر دیکھے کہ اس جانشینی کے بعد تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور ہم نے فرعون کی قوم کو کئی برس تک خشک سالی اور میووں کے نقصان میں مبتلا کیا تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو جب ان کو بھلائی پہنچتی تو کہتے کہ یہ ہمارے لیے سزاوار ہے، اور اگر ان کو کوئی مصیبت پیش آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے ہاں مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور فرعون کی قوم نے موسیٰ سے کہا کہ چاہے تم کیسی ہی نشانی ہمارے پاس لاؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ تو ہم نے ان پر بارش اور سیلاب کا طوفان بھیجا، اور نیز ٹڈیوں کے دل اور جوئیں اور مینڈک اور خون کے عذاب بھیجے۔ یہ سب الگ الگ نشانیاں تھیں، اس پر بھی انہوں نے سرکشی کی، اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور جب ان پر عذاب آتا تو کہتے کہ اے موسیٰ، تمہارے پروردگار نے تم سے جو عہد کیا ہے اس کی بنا پر تم ہمارے لیے دعا کرو، اگر تم اس عذاب کو ہم سے دور کر دو تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے، اور بنی اسرائیل کو بھی ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ تو جب ہم ایک خاص مدت کے لیے جس تک وہ پہنچنے والے تھے ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ فوراً عہد کو توڑ دیتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ آخر کار ہم نے ان سے بدلہ لیا کہ ان کو دریاؤں میں غرق کر دیا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے حیائی کرتے تھے۔
وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کی مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت دی تھی۔ اور اے پیغمبر، بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا نیک وعدہ پورا ہو گیا، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتے تھے اور جو کچھ اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرتے تھے ان سب کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قال انکم قوم تجہلون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتار دیا تو وہ ایسے لوگوں پر سے گزرے جو پرستش کے لیے اپنے بتوں پر جمے بیٹھے تھے۔ ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اے موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے پاس بت ہیں ایسا ہی ایک بت ہمارے لیے بھی تیار کر دو۔ تو موسیٰ نے کہا، بے شک تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ دیکھو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل، وہ بے بنیاد ہے۔ قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين۔ اور یہ بھی کہا کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو سارے جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اے بنی اسرائیل، وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو فرعون کی قوم سے نجات دی کہ وہ لوگ تم کو بڑی تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 راتیں اور ملا کر ان کی تکمیل کر دی، تو اس طرح ان کے پروردگار کی 40 راتوں کی میعاد پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میرے جانشین بن کر رہو اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کے راستے پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر حاضر ہوئے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا، تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، اپنا دیدار مجھ کو دکھلا دے کہ میں تجھ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ فرمایا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، مگر ہاں اگر ایسا ہی شوق ہے تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ حق کی تجلی کتاب لایا اور اپنی جگہ قائم رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو بجلی نے
پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو عرض کیا، اے پروردگار، تیری ذات پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد اپنے زیور سے ایک بچڑا بنایا۔ وہ ایک جسم تھا جس میں سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا ان لوگوں نے یہ بات بھی نہیں دیکھی کہ وہ نہ تو ان سے بات کرتا ہے اور نہ ان کو کوئی راستہ بتاتا ہے؟ اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور وہ اپنے حق میں ظلم کرنے والے تھے۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے تم کو اپنی پیغمبری اور ہم کلامی سے دوسرے لوگوں پر امتیاز بخشا، پس جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے اس کو لے لو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کے لیے تورات کی تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر ضروری چیز کی تفصیل لکھ دی، پھر فرمایا کہ ان کو قوت سے پکڑے رہو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے پسندیدہ احکام پر کاربند رہے، ان قریب میں نافرمانوں کی جگہ تمہیں دکھلا دوں گا۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ جو لوگ زمین میں ناحق سرکشی اور غرور کرتے ہیں میں ان کو اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا، اور اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کی سیدھی راہ سامنے دیکھیں تو کبھی اسے راستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے راستہ بنا لیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان سے غافل رہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یاد رکھو وہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ ولما سقط في
أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور ندامت سے ہاتھ ملنے لگے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ واقعی وہ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے اور ہم کو نہ بخشے تو بے شک ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب موسیٰ کوہ طور سے اپنی قوم کے پاس غصے میں بھرے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے لوٹے تو لوگوں سے کہا کہ میرے بعد تم نے بہت بری جانشینی کی، کیا تم لوگ اپنے پروردگار کا حکم آنے سے پہلے ہی جلدی کر بیٹھے؟ اور موسیٰ نے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا کہ اے ماجائے بھائی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، پس مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنساؤ اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شمار نہ کرو۔ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ موسیٰ نے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ان پر ان کے پروردگار کا غضب آئے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو بلا شبہ تمہارا پروردگار توبہ کے بعد ضرور بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ اور جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔
اور موسیٰ نے اس وقت پر جو ہم نے مقرر کیا تھا اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیا۔ جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، مگر تو نے اپنے فضل سے ہمیں مہلت دی۔ پھر کیا اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے چند احمق لوگوں نے کیا ہے تو ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، تو جس کو چاہے اس آزمائش میں گمراہ کرے اور جس کو چاہے ہدایت دے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس ہمارے قصور معاف کر اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ اور اے پروردگار، ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ سب پر چھائی ہوئی ہے، پس میں ان لوگوں کے لیے رحمت لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہیں، جن کے اوصاف کو ہم اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ نبی امی انہیں نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور پھندے تھے ان سب کو ان سے اتار دیتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی حمایت کی اور ان کی مدد کی، اور جو نور ہدایت یعنی قرآن ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کی پیروی کی، تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ دو کہ لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ تو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ
کہ وہ بھی اللہ پر اور اس کے تمام کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو سچائی کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے ان کے بڑے بڑے گروہ بنا دیے، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم کے لوگوں نے پینے کے لیے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو۔ لاٹھی کا مارنا تھا کہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ چنانچہ ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے بنی اسرائیل پر طیحہ کے میدان میں ابر کا سایہ کیا اور غذا کے لیے ان پر من و سلوہ اتارا، اور اجازت دی کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں انہیں کھاؤ، اور نافرمانی کر کے انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، خود اپنا ہی نقصان کر لیا۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اس شہر میں جا کر آباد ہو جاؤ، اور اس میں جہاں چاہو کھاؤ پیو، اور زبان سے حتتن کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدے کرتے ہوئے داخل ہو۔ ایسا کرو گے تو ہم تمہارے قصور معاف کر دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو ہم اور زیادہ ثواب دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ مگر جو لوگ ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کے کہنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ ایک اور لفظ کہنا شروع کیا، پس ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور اے پیغمبر، تم یہودیوں سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جبکہ وہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے۔ جب ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں کثرت سے سامنے آ جاتیں، اور جب ہفتہ نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتیں۔ اسی طرح ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ اس بستی کے رہنے والوں میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ یا ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے نصیحت کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں اور شاید یہ باز آ جائیں۔ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون۔ پھر جب ان لوگوں نے وہ تمام نصیحتیں بھلا دیں جو انہیں کی گئی تھیں تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو تو ہم نے بچا لیا، اور جو لوگ ظلم کرتے تھے انہیں ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں سخت عذاب میں مبتلا کر دیا۔ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ پھر جب وہ اس بات میں حد سے زیادہ سرکش ہو گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جبکہ تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بڑی تکلیفیں دیتے رہیں گے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بلا شبہ وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو الگ الگ گروہ کر کے ملک میں منتشر کر دیا، ان میں بعض تو نیک ہیں اور بعض اور طرح کے ہیں یعنی بدکار ہیں، اور ہم نے انہیں اچھی اور بری دونوں طرح کی حالتوں میں ڈال کر آزمایا تاکہ بدعملیوں سے باز آ جائیں۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ لیکن ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب تورات کے وارث بنے، بے تعامل اس حقیر دنیا کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور اگر ان کے پاس ویسا ہی مال آنے لگتا ہے تو اس کو لے لیتے ہیں۔ کیا ان لوگوں سے وہ عہد نہیں لیا گیا جو کتاب تورات میں لکھا ہے کہ اللہ کی طرف حق بات کے سوا کسی دوسری بات کی نسبت نہیں کریں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر دنیا اور اس کی خواہشوں سے بہتر ہے۔ اے علماء یہود، کیا اتنی سی بات بھی تم نہیں سمجھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین۔
اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کتاب تورات کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں وہ ضرور کامیاب ہوں گے، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کے ثواب کو ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے ان کے سروں کے اوپر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا، گویا کہ وہ سائبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، تو ہم نے حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور جو احکام اس میں لکھے ہیں ان کو یاد کرو، امید ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت بھی لوگوں کو یاد دلاؤ جب کہ تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو خود اپنے نفسوں پر گواہ ٹھہرایا اور پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں۔ یہ اقرار اس لیے کیا گیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ یا یہ نہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، کیا تو ہمیں اس کام کی سزا میں ہلاک کرتا ہے جو گمراہوں نے کیا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اسی طرح ہم اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين۔ اور اے پیغمبر، تم ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، پھر وہ اس سے نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجوں کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر اس پر سختی کرو جب بھی ہانپتا ہے یا اس کو یوں ہی چھوڑ دو تب بھی ہانپتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو اے پیغمبر، یہ قصے ان لوگوں سے بیان کر دو، شاید وہ غور و فکر کریں۔ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ دیکھو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی مثال کیا ہی بری ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ
کہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جن کو وہ گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ چار پایوں کی طرح ہیں لیکن ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اس کو انہی ناموں سے پکارو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی سزا پائیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور ہماری مخلوق میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں اس طرح پکڑیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بلا شبہ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو کھلے طور پر لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں غور نہیں کیا، اور اس بات کا خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہو، تو وہ اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بھٹکتے رہیں۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن
أكثر الناس لا يعلمون۔ اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے، تو تم کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کے پاس ہے، وہی اس کو اس کے مقررہ وقت پر ظاہر کر دے گا۔ یاد رکھو، وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا اور ناگہاں تم پر آ جائے گا۔ وہ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا تم بھی اس کی جستجو میں لگے ہوئے ہو۔ کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ کہہ دو کہ میں خود اپنے نفس کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ میں تو ایمان والوں کو عذاب سے ڈرانے والا اور ثواب کی خوشخبری سنانے والا ہوں۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون خاطر حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت سے قربت کی تو اس کو ہلکا سا حمل رہ گیا، تو وہ اسے لیے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو میاں بیوی دونوں نے اپنے پروردگار اللہ سے دعا کی، اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ پھر جب اللہ نے انہیں صحیح و سالم بچہ عطا فرمایا تو اس بچے کے بارے میں اللہ کے شریک ٹھہرانے لگے، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کے شرک سے بہت بلند ہے۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ کیا وہ ایسوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ اور اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہ کریں گے۔ تمہارے لیے دونوں باتیں یکساں ہیں، چاہے تم ان کو پکارو یا خاموش رہو۔ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين۔ اے مشرکو، اللہ کے سوا جن ہستیوں کو تم اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو وہ بھی تو تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ اچھا تو تم ان کو پکارو، اگر تم سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِي
يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون۔ اچھا بتاؤ کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ چیزوں کو پکڑیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنیں؟ اے پیغمبر ان سے کہو کہ اپنے شریکوں کو پکارو، پھر میرے خلاف جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، پھر دیکھو وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین۔ بلا شبہ میرا کارساز اللہ ہے جس نے اس کتاب یعنی قرآن کو اتارا ہے، اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون۔ اور یاد رکھو تم اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو وہ کبھی تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ ظاہر تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔ اے پیغمبر تم درگزر سے کام لو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کرو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگو، بلا شبہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تذكروا فإذا هم مبصرون۔ بے شک جو لوگ پرہیزگار ہیں جب انہیں شیطان کی وسوسہ اندازی سے کوئی خیال چھو جاتا ہے تو وہ فوراً چونک اٹھتے ہیں، پھر وہ سیدھا راستہ دیکھنے لگتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ مگر جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں شیطان گمراہی میں کھینچے لیے جاتے ہیں، پھر ان میں ذرا بھی کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور اے پیغمبر جب تم ان لوگوں کے پاس کوئی نشانی پیش نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ تم اپنی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں بنا لائے؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ میرے پروردگار کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے سرمایہ بصیرت ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور مسلمانوں جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے
کہ اس کی برکت سے تم پر رحم کیا جائے۔ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين۔ اور اے پیغمبر، اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور بہت پکار کر نہیں بلکہ دھیمی آواز سے صبح اور شام یاد کرتے رہو اور اس کی یاد سے غافل نہ رہو۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ جو فرشتے تمہارے پروردگار کے مقرب ہیں وہ اس کی عبادت سے سرتابی نہیں کرتے اور وہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ اے پیغمبر، یہ مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ تم ان سے کہہ دو کہ غنیمت کا مال تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یاد رکھو، مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون۔ اللہ نے غنیمت کی تقسیم کا حکم اسی طرح دیا جس طرح اس نے اے پیغمبر تم کو سچائی کے ساتھ تمہارے گھر سے نکالا، اور مسلمانوں کا ایک گروہ اس بات کو ناپسند کرتا تھا۔ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون۔ وہ تم سے حق بات میں جھگڑنے لگے باوجود یہ کہ معاملہ واضح ہو چکا تھا، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور مسلمانوں،
اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم سے وعدہ فرما رہا تھا کہ دشمن کی 2 جماعتوں میں سے کوئی ایک ضرور تمہارے ہاتھ آئے گی، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح جماعت یعنی تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان کے ذریعے حق قائم کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دکھائے، اگرچہ یہ ظلم و فساد کے مجرم اس کو ناپسند کریں۔ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے اپنے پروردگار سے مدد چاہی تھی تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ یاد کرو جب اللہ نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تم پر اونگھ طاری کر دی تھی اور آسمان سے تم پر پانی برسایا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور شیطانی ناپاکی تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے۔ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اے پیغمبر، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم مسلمانوں کو جمائے رکھو، میں عنقریب کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی دہشت ڈال دوں گا، تو تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کی انگلیوں کے پورے پر ضرب لگاؤ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یاد رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ اے کافرو، یہ مزہ تو یہاں چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کفار کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرو۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے پیترا بدلے یا اپنی جماعت میں ملنا چاہے،
ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم۔ تو دیکھو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے پیغمبر جب تم نے میدان جنگ میں مٹھی بھر خاک پھینکی تو وہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزمائے، بلا شبہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری یہ کہ اللہ کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے۔ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے کافرو، اگر تم فتح چاہتے ہو تو وہ فتح تو تمہارے سامنے موجود ہوئی، اور اگر تم اسلام کی مخالفت سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر اسلام کی مخالفت کرو گے تو ہم بھی مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور تمہاری جماعت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اگرچہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو۔ اور یاد رکھو اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو حالانکہ تم سن رہے ہو۔ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا مگر حقیقت میں وہ سنتے نہیں۔ ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون۔ بے شک اللہ کے نزدیک جانداروں میں سب سے برے وہ انسان ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جو کچھ نہیں سمجھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر اللہ ان میں کچھ بھی بھلائی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر اب انہیں سنا دے تو اس سے اعراض کر کے منہ پھیر لیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جبکہ وہ رسول تم کو ایسے کام کی طرف بلاتے ہیں جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بلا شبہ تم سب اسی کے حضور میں جمع کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اس فتنے سے ڈرو جس کا وبال خاص کر انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ سب ہی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ
وأنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تم ملک میں تھوڑے سے تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے، اور اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچانک نہ لے جائیں، پھر اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی، اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، اور تمہیں کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں دی تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، نہ تو اللہ و رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم خیانت کے وبال سے واقف ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بہت بڑا ثواب ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں امتیاز کرنے والی ایک قوت پیدا کر دے گا، اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب مکہ میں کافر تمہارے خلاف اپنی تدبیروں میں لگے تھے تاکہ تم کو گرفتار رکھیں یا تم کو قتل کر دیں یا تم کو نکال دیں، تو ادھر وہ اپنی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور ادھر اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کلام ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ کفار مکہ نے کہا تھا، اے اللہ، اگر تیری طرف سے یہی دین اسلام برحق ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر بھیج دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اے پیغمبر، اللہ ایسا نہیں کہ ان پر عذاب نازل کرے اس حالت میں کہ تم جیسے سراپائے رحمت ان میں موجود ہو، اور اللہ ایسا بھی نہیں کہ انہیں عذاب میں ڈالے اور اس حالت میں کہ وہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں۔
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسلمانوں کو روک رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے متولی ہونے کے لائق نہیں۔ بے شک اس کے متولی تو ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں، تو دیکھو تم جو کفر کرتے رہے ہو اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، تو یہ لوگ آئندہ بھی اسی طرح خرچ کریں گے، مگر وہ مال ان کے لیے حسرت کا سبب ہوگا، پھر آخر کار مغلوب ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھو جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے، اور جو ناپاک ہیں ان میں بعض کو بعض کے ساتھ ملا دے، پھر سب کو اکٹھا کر دے، پھر اس گروہ کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولین۔ اے پیغمبر، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی تم ان لوگوں سے کہہ دو اگر وہ اب بھی اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا وہ معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکتیں کریں گے تو ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، وہی ان کے حق میں بڑھتا جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور مسلمانوں ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ و فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کے لیے ہو جائے، پھر اگر فساد سے باز آ جائیں تو جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا رفیق اور کارساز ہے، وہ کیا ہی اچھا رفیق اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔